ایک تنقید آپ کی افکار پر میرے سامنے پچھلے دنوں مزید گزری، وہ یہ تھی کہ ایک بڑے صاحب علم نے بیان کیا کہ غامدی صاحب جب بتاتے ہیں کہ ماضی کے علم کی روایت میں یہ غلطی ہو گئی اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، تو اب ہم اگر کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو غیر مسلم کے سامنے تو ہمارا پورا دین ہی مشکوک ہو گیا۔ یعنی ہم تو جب غیر مسلم کو دعوت دیں گے تو بتائیں گے بھئی یہ قرآن ہے، یہ دیکھو یہ سنت ہے، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہ سیرت کی کتابیں ہیں، یہ فقہ کی کتابیں ہیں، یہ 14 سال میں قرآن مجید کو لوگوں نے اس طرح سمجھا ہے، اور پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ 14 سال میں سمجھا ہے لیکن غامدی صاحب یہ کہتے ہیں یہ غلط سمجھا، تو پھر تو کوئی غیر مسلم اسلام پر ایمان ہی نہیں لائے گا، تو ہم تو پوری روایت ہی کو اس کے سامنے مشکوک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ غیر مسلم کو جب ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارا اسلام مذہب ہے لیکن اس کو لوگوں نے اتنے لمبے عرصے تک غلط سمجھا ہے، تو پھر تو ہم اپنے مذہب کی بنیادیں خود ہی ڈھا رہے ہیں۔ یہ ویسے چیز کیا غلط سمجھا ہے؟ یعنی کیا بعض جزوی معاملات سے اختلاف کرنے کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے؟ میں نے کن چیزوں سے اختلاف کیا؟ اللہ پر ایمان سے اختلاف کیا، فرشتوں پر ایمان سے اختلاف کیا، نبیوں پر ایمان سے اختلاف کیا، پیغمبر نے جو بنیادی باتیں بتائیں ان میں سے کسی چیز سے اختلاف کیا۔ الحمدللہ دین کی روایت بہت محکم طریقے سے اس امت کے اندر موجود ہے، جاری ہے۔ بعض فقہی معاملات میں، بعض احکام کو سمجھنے میں، بعض بنیادی اصولوں کے بارے میں اس میں شبہ نہیں ہے کہ میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے، لیکن یہ دعوت کے ذیل میں بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن مجید نے ہم کو پابند کر دیا ہے کہ جب غیر مسلموں کو دعوت پیش کرو تو مجھے پیش کرو۔ یعنی آپ وہاں تفسیر اور حدیث اور فقہ لے کے گئے کیوں؟ قرآن مجید تو کہتا ہے ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ہمیں تو صرف غیر مسلموں کو اللہ کی کتاب پہنچانی تھی۔ جب اللہ کی کتاب انہیں پہنچے گی اور وہ اس کے قائل ہو جائیں گے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے جو اب قیامت تک کے لیے ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، وہ اس کتاب کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر ایمان لائیں گے، اس کے بعد سنت کا موضوع زیر بحث آئے گا، کیونکہ وہ عمل کی چیز ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے سرے سے۔ میں نے سنت کی جو فہرست مرتب کی، کسی شخص نے آج تک نہیں کہا 2007 کی میری کتاب چھپی ہوئی ہے کہ اس میں فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کو سنت بھی مسلمانوں سے مل جائے گی، وہ نماز بھی سیکھ لیں گے، روزہ بھی سیکھ لیں گے، سب چیزیں۔ اب انہیں یہ بتایا جائے گا کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اب اگر اسلام کے ساتھ آپ علمی تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیے جتنی کسی کی توفیق حاصل ہو جائے۔ ایک آدمی کا علمی ذوق نہیں ہے، وہ ان بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، تو ان میں پڑھنے کا اسلام نے پابند کب کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے اس کو آپ کیوں بتائیں گے کہ فقہ شافعی ہوتی ہے، مالکی ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے؟ یہ جب وہ اسلام میں آ جائیں گے تو اسلام کی علمی ٹریڈیشن سے واقف ہو جائیں گے۔ اگر علم کا ذوق ہوگا تو واقف ہو جائیں گے، ورنہ قرآن و سنت بہت کافی ہے دعوت کے لیے بھی، عمل کے لیے بھی، اور ایک مسلمان کی حقیقی زندگی گزارنے کے لیے بھی۔ تو یہ تو میرے نزدیک دعوت کا صحیح طریقہ ہی نہیں ہے، کبھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ میں تو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری کتاب کسی کو دیں، اللہ کی کتاب دیں، اللہ کی کتاب کا ترجمہ لوگوں تک پہنچائیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ قرآن نے ہم کو پابند کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن میں کہا ہے کہ کل لوگوں سے یہ کہو کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا، اوحی الیہ ھذا القرآن، کس لیے کیا گیا ہے؟ لانذرکم بہ ومن بلغ، یعنی تمہیں بھی جو اس وقت کے لوگ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، تمہیں بھی اس قرآن کے ذریعے سے مجھے خبردار کرنا ہے، اور آنے والے سب لوگوں کو، من بلغ، جس تک یہ پہنچے گا۔ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دعوت کی کتاب بننا چاہیے، یہ پڑھ کر سنانی چاہیے، یہ پہنچانی چاہیے، ہر دروازے پر دستک دے کر ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں اس کو پکڑانا چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم مناظروں کے ذریعے سے اور مختلف فرقوں کی دعوت کے ذریعے سے اسلام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے دعوت پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پہنچائیے اور وہ متفق علیہ سنت لوگوں کو بتائیے، جس میں کوئی اختلاف کبھی ہوا ہی نہیں، نہ میں نے کیا نہ اس سے پہلے کسی نے کیا۔ نماز وہ پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کے دین میں آئیں گے، اس کے بعد اس سے کوئی علمی تعلق ہوگا تو ہر چیز پڑھ لیں گے، ہر چیز سمجھ لیں گے، میری بات بھی سن لیں گے، ابو حنیفہ اور شافعی کی بات بھی سن لیں گے۔ یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں، تو اس لیے بعد کی چیزیں پھر وہ آ جائیں گے تو سن لیں گے، جو کچھ پہنچانا ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔